بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ عبس کی آیات کے الفاظ کے معانی اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ یہ سورہ مبارکہ تمام ہوئی۔ ایک دفعہ اس سورہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 24واں ہے۔ اللہ کے رسول پر جو صورت نازل ہوئی 24ویں نمبر پر سورہ عبس نازل ہوئی، اور اس سورہ کو اگر دیکھا جائے کلی طور پر تو اس کا جو مقصد نظر آتا ہے ہمیں، وہ اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کو سیکھنے اور سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، رغبت نہیں رکھتے، اور وہ مالدار طبقہ ہے، صاحب اقتدار طبقہ ہے، اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ ان کے مال کا اور طاقت کا تکبر ان کو خداوند عالم سے اور اس کے پیغام سے دور رکھتا ہے۔ تو اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے، اس طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اس طبقے کو ترجیح نہ دی جائے غریب اور نادار اور فقیر طبقے پر، بلکہ اللہ کے نزدیک کون سی بات بہترین ہے؟ دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے کون سا اصول مد نظر ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ مالداروں کو ترجیح دینا ان لوگوں پر کہ جو معاشرے کا نادار اور غریب طبقہ ہے، یہ اللہ کے تبارک و تعالی کو ناپسند ہے، اور ایسا نہ کیا جائے۔ اگرچہ ہم نے شان نزول بیان کرتے ہوئے سورہ کا یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ جو ان امراء کو تبلیغ فرما رہے تھے، یہ موقع ایک نادر موقع تھا جو ایسے ہی ہاتھ میں نہیں آتا تھا، اور رسول اللہ کے بارے میں جو خود قرآن مجید نے تعارف کروایا ہے، بڑی ہی واضح بات ہے کہ رسول اللہ فقراء کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ وقت گزارنے کو اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، انہی جیسی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور حتیٰ کہ جب بہت ساری فتوحات بھی ہو چکی تھی اور بہت سارے وسائل بھی ہاتھ میں آ گئے تھے، تب بھی رسول اللہ کی زندگی ویسی ہی غریبانہ تھی اور فقیرانہ تھی۔ عمرا والا زندگی کا انداز انہوں نے نہیں اپنایا تھا۔ تو لہٰذا یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ان تمام باتوں کی روشنی میں کہ رسول اللہ نے عمراء کو گویا کہ اس لیے ترجیح دے دی تھی کیونکہ وہ امیر طبقے کی طرف راغب تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ سبب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ بات کو سن لیں گے اور سمجھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تو یہ دین اسلام کی تقویت کا اور طاقت کا سبب بنے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی امیر طبقے سے، طاقتور طبقے سے جب کوئی انسان آ جاتا ہے ایک تحریک کی طرف، تو اس سے اس تحریک کو بڑی ہی قوت ملتی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ کے قلیل تعداد میں جو ایمان لائے تھے، وہ شدید ترین مظالم کا اور سختیوں کا شکار تھے، ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ کا ان کو تبلیغ کرنا اور ان کی طرف توجہ کرنا، یہ دین ہی کی ترقی اور دین ہی کی مضبوطی کی خاطر تھا، جیسا کہ رسول اللہ کی سیرت، ساری زندگی کی سیرت اس بات پر بڑی واضح دلیل ہے۔ اور وہ کہ جس شخص نے برا سا منہ بنایا تھا، چہرہ بگاڑ لیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں تھے، نہ ہی وہ ہستی کہ جس کے بارے میں قرآن کریم سورۃ القلم میں ہم نے پڑھا تھا، اسی کاروان قرآن میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو جس کے عظیم اخلاق کی اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہو، اس کے قریب سے بھی یہ بات ہو کر نہیں گزر سکتی کہ وہ ایک غریب کے آنے کی وجہ سے، ایک اندھے کے آنے کی وجہ سے وہ برا سا چہرہ بنا لے۔ تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اس کو ہم نے دوبارہ دہرایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اور پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ہماری طرف سے آنے والا پیغام ہے قرآن کریم، یہ ایک یاد دہانی ہے، لیکن جو خود سے چاہے، جو نفس پرست ہے، جو اپنے مال اور طاقت کے نشے میں اپنے لیے دین کو اور اللہ کے احکام کو ضروری نہیں سمجھتا، تو پھر آپ ان کی طرف
توجہ زیادہ نہ دیں اور وہ جو معاشرے کا نادار طبقہ ہے اسی کی طرف، اسی کو ترجیح دی جائے، اسی کی طرف توجہ کو زیادہ رکھا جائے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی عظمت اور مقام کی بلندی بیان فرمائی اور فرمایا کہ قرآن ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو بہت ہی عزت والے، بہت ہی بڑے مقام والے، یعنی فرشتوں میں سے بھی زیادہ عظمت والے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفیر ہیں، اور وہ پیغام لے کر اور قرآن مجید کی آیات لے کر رسول اللہ پر نازل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی عظمت بیان فرمائی، اور یہ عظمت بیان فرمانے کے بعد پھر انسان کی طرف توجہ کی، اور خاص طور پہ اس طبقے کو خبردار کرنے کے لیے کہ جو دین کو اور اللہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ فرمایا کہ تم ذرا اپنی حالت پر غور کرو کہ تم ہو کیا چیز، تم اتنے ناشکرے ہو، کتنی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ پہلے یہ دیکھو کہ اس جو تمہاری اکڑ ہے اور تکبر ہے اور دین کو تم غیر اہم سمجھتے ہو، تمہارا آغاز کس نطفے سے ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے تمہیں ان کمزور جہاں پہ تم بہت کمزور تھے ان مراحل سے گزار کر تمہیں وہ دنیا میں لے آیا۔ پھر یہ جب چاہے گا تمہیں مار دے گا اور پھر جب چاہے گا تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تم کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہو، اس کے باوجود تم تکبر کرتے ہو، اکڑتے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان اپنی ساری کمزوریوں اور اپنی محتاجیوں کو دیکھ کر اس ذات کی طرف زیادہ توجہ کرتے اور اس احساس محتاجی کو زیادہ محسوس کرتے اور اللہ کے سامنے جھک جاتے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ پھر جو انسان کی محتاجیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں، ان میں سے ایک بڑی مثال دی اور فرمایا کہ انسان ذرا اپنے کھانے پر تو غور کرے کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ جو تم اتنی لذیذ چیزیں تمہیں کھانے کو ملتی ہیں جو زمین میں سے اگتی ہیں، کبھی تم نے غور کیا تم کیا کرتے ہو؟ یہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور کیا زبردست طریقے سے برساتا ہے، اور پھر زمین کو پھاڑ کر پودے اگاتا ہے، گھاس اگاتا ہے، اور تمہارے کھانے کی طرح طرح کی رنگ برنگ غذائیں اگاتا ہے، مزیدار غذائیں اگاتا ہے تمہارے لیے بھی، اور وہ چارپائے، وہ مویشی کے جنہیں تم پالتے ہو، جن کے دودھ سے استفادہ کرتے ہو، جن کے گوشت سے استفادہ کرتے ہو، بہت سارے فائدے اٹھاتے ہو، بعض پر تم سوار ہوتے ہو، یہ ساری کی ساری زمین سے اگنے والی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے ایک معین وقت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں، آخری جو آیات کا گروہ ہے اس میں انسانوں کی توجہ کروائی کہ یاد رکھو یہ جو تم خدا کو بھول گئے ہو، اسی دنیا کی نعمتیں کچھ زیادہ مل جانے کی وجہ سے یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنے والی۔ اچانک ایک زبردست قسم کا حادثہ واقع ہوگا، ایک زبردست قسم کی آواز آئے گی اور تمہارے سارے کے سارے منصوبے، تمہاری ساری کی ساری آرزویں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ قریبی ترین رشتے بھی جن کی خاطر تم خدا کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، جن کی محبت میں تم خدا کو بھی بھول گئے تھے، وہ رشتے بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے سے فرار کرتے ہوئے اس دن دکھائی دیں گے۔ جس دن وہ زبردست آواز آئے گی اس دن انسان اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، جن سے وہ انتہائی محبت کرتا تھا، اس سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ بیان کیے، ایک وہ کہ جو خدا کے اطاعت گزار تھے، دنیا میں صبر کیا اور حرام کی طرف نہیں گئے، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور خدا کو بھول گئے، قرآن مجید، اللہ کے نبی کے پیغام کو، اللہ کے نبی کے دین کو قبول نہیں کیا، اپنے مال و اقتدار کے نشے میں غرق رہ کے زندگیاں گزاری۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے چہرے اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا کرنی ہیں ان کو پتہ چلے گا اور ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، اور ایک دوسرا گروہ ہوگا کہ جو خدا کے نافرمانوں کا گروہ تھا، ان کے چہروں پر گویا گرد و غبار پڑا ہوگا اور ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، گویا کہ کوئی سیاہ دھواں تھا کہ جس نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا ہے۔ یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے ان کی شدید ندامت اور پچھتاوے کی طرف، اور پھر اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ کون ہوں گے جو اس بری حالت میں ہوں گے؟ یہ وہ تھے جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی اللہ کی باتوں کا، اللہ کے آئین کا اور قانون کا انکار کرتے تھے، دنیا کو حاصل کرنے میں لذت پرستی اور نفس پرستی میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اور جب خدا کے پیغام کا انکار کیا تو اس انکار کے نتیجے میں پھر یہ لوگ جب انہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، نافرمان ہوئے جان بوجھ کر، تو اس کے بعد پھر یہ فاجر بھی بن گئے، اور جب اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر قدم قدم پر اس قانون کو توڑ دیتے تھے۔ جہاں بھی ان کی لذت اور ان کی خواہش اللہ کے قانون سے ٹکراتی تھی، وہاں یہ اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے
سرکشی کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اس بری حالت میں پیش کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس جہنم کا اپنی کتاب میں وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدہ خداوند عالم نے پورا کر دیا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ عبس ہم نے تمام کی، خدا نے انشاءاللہ ہمیں توفیق دی، تو آئندہ درس سے رسول اللہ پر نازل ہونے والی 25ویں جو ترتیب نزول کے اعتبار سے 25ویں نمبر پر جو سورہ مبارکہ رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، یعنی سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر کا ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔